ہجر اسود نصب کرنے پر بڑا زبردست اختلاف ہو گیا۔ قریش نے بڑے جوش و خروش میں اصل بنیادوں پر کعبہ کی ازسر نو تعمیر کا آغاز کیا تھا۔ ہر قبیلے اپنے اپنے حصے کی تعمیر میں مگن تھا ہو گیا تھا۔ تعمیر کرتے کرتے جب وہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے جہاں ہجر اسود نصب کرنا تھا تو ان میں اس بات پر شدید اختلاف پیدا ہو گیا کہ ہجر اسود کو اس کے مقام پر کون نصب کرے گا۔ ہر قبیلہ چاہ رہا تھا کہ ہجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا اعزاز صرف اور صرف اسی کو حاصل ہو۔ بنو عبد المناف اور بنو زہرہ جن کے حصے میں کعبے کے دروازے والی سمت آئی تھی، انہوں نے کہا ہجر اسود ہماری طرف کے حصے میں آتا ہے۔ بنو تمیم اور بنو مخزوم جو ہجر اسود اور رکن یمانی کے درمیانی حصہ تعمیر کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہجر اسود ہمارے رخ پر ہے، اس لیے یہ عظیم کارنامہ ہم ہی انجام دیں گے۔ یہ سن کر باقی قبیلوں کے لوگوں کو کہنے لگے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، کہا تعمیر کعبہ کا جو کام ہمارے حصے میں ہے اس میں ہجر اسود تھا ہی نہیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی دیوار کو کرنا تھا، اپنے اپنے حصے کی جو دیوار جو کام تھا اس کو کرنا تھا، اس کے اندر ہجر اسود شامل نہیں تھا۔ اب یہ بات بنتی بنتی بہت بڑھ گئی، تعمیری کام کو روک دیا گیا، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر قبیلے نے باہم لڑنے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ بنو عبد الدار خون کے لبریز پیالہ لے آیا، خون سے بھرا ہوا پیالہ لے آیا، کعب کے ساتھ مل کر اس خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور کٹ مرنے کا عہد کیا۔ اسی بنا پر اس کا لقب خون چاٹنے والا پڑ گیا۔ یہ کیا تھا؟ صرف بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، لیکن ہجر اسود کو رکھنا تھا۔ ان کا یہ ذہن تھا کہ ہجر اسود کو جو بھی قبیلہ رکھے گا، جو بھی سردار رکھے گا، اس کے قیامت تک آنے والے لوگوں میں شمار ہو جائے گا، اس کا نام تاریخ کے اوراق میں لکھا جائے گا، اس کا نام ہمیشہ زندہ اور جاوید ہو جائے گا، اس کا نام ہمیشہ لوگ لیتے رہیں گے۔ اس لیے ہر ایک کی یہ خواہش پیدا ہو گئی